بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم ذکر کریں گے پی ایس کیو سی۔ پی ایس کیو سی یہ کون سا ادارہ ہے اور اس ادارے کا مقصد کیا ہے، کس وزارت کے زیر کنٹرول یہ ادارہ کام کرتا ہے اور اس ادارے کا پاکستان کی معیشت میں کردار کیا رہا ہے۔ تو پی ایس کیو سی کا مقصد پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول، جو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزارت میں کام کرتا ہے، اور اس ادارے کا مقصد وہ تمام چیزیں جو پیک ہوتی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا الیکٹرانک کی اشیاء ہوں، ان کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کرنا، ان کی کوالٹی کو بھی کنٹرول کرنا، ان کو مینٹین کرنا، یہ سب ادارے کا کام ہے۔ اور اس ادارے کے افسران اور عملے نے گزشتہ 2 روز سے ہڑتال کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کو جو این او سی دینی ہوتی ہے اس ادارے نے، وہ ابھی تک نہیں دی جا سکی، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر امپورٹر اور ایکسپورٹر کو کروڑوں روپے کی ڈیمیج کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب اس ادارے کی میں آپ کو پوری تفصیلات بتا دوں کہ پاکستان کی معاشی بدحالی میں، جہاں ہم پر 150 ارب روپے کا قرض بھی ہے اور معاشی بدحالی ہے، خاص طور پر موجودہ حالات میں، تو اس میں اس ادارے نے بھی بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، اور اس ادارے کی وجہ سے بھی پاکستان کی معاشی صورتحال میں جو ہے وہ بگاڑ میں کافی اس کے ادارے کا بڑا کردار رہا ہے۔ خاص طور پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ادارے کی کرپشن کی وجہ سے ہم آئی ایس او کی جو ممبرشپ تھی اس سے بھی ماضی میں کئی مرتبہ محروم ہوتے رہے ہیں، اور آئی ایس او کی ممبرشپ کئی مرتبہ ماضی میں ہماری ممبرشپ ختم کی گئی، تو چائنا اور ترکی کی مدد سے ہمیں دوبارہ کئی مرتبہ اس آئی ایس او کی ممبرشپ میں بحال کیا گیا، لیکن اطلاعات یہ ہیں مبینہ طور پر ایک مرتبہ پھر ہمیں آئی ایس او کی جانب سے مختلف نوٹسز موصول ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چند روز میں آئی ایس او کی ممبرشپ سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو نکالے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس وقت جو ہے سخت جرمانے کا بھی کوئی امکان ہے۔ اگر دوبارہ اس ممبرشپ کو بحال کرایا گیا تو پاکستان کو خاصا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس کی میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں، اور جن جن افسران کی ذمہ داری ہیں ان کی بھی تمام میں آپ کو تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ ناظرین، میں پی ایس کیو سی کے متعلق تو آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر چکا ہوں۔ اس کا مقصد پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول ہے، اور تمام دنیا کے ممالک میں اس قسم کی ہر ملک میں تنظیم ہوتی ہیں جو اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کنٹرول بھی کرتی ہیں اور ان کے معیار کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان میں بھی پی ایس کیو سی موجود ہے، اور آئی ایس او کا مقصد ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن۔ تو آئی ایس او پوری دنیا کی ایک تنظیم ہے، اور تمام دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان اس کا ممبر ہے، اور کئی مرتبہ پاکستان کی ممبرشپ رد کی گئی محض اس وجہ سے کہ ہمارا جو کوالٹی کنٹرول ادارہ ہے وہ اپنے ملک میں کرپشن کی وجہ سے کوالٹی کو مینٹین نہیں کر سکا، اور کئی مرتبہ ہمارے ملک کی ممبرشپ ختم کی گئی۔ اس میں پاکستان کے جو دیرینہ دوست ہیں اور اچھے دوست ہیں، ان میں ترکی اور چائنا کی وجہ سے کئی مرتبہ ہماری ممبرشپ کو بحال کیا گیا ہے بھاری جرمانے کی وجہ سے، لیکن اس مرتبہ پھر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں اور جس طرح سے اس ادارے میں کرپشن موجود ہے، تو ایک مرتبہ پھر آئی ایس او کی ممبرشپ سے ہمیں نکالے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کرپشن کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس میں ناظرین 166 ہماری جو صنعتیں ہیں، ملک کی صنعتیں، 166 آئٹم کی صنعتیں، وہ اس ادارے کے انڈر میں آتی ہیں۔ مثلا کھانے پینے کی اشیاء ہیں، گھی ہے، خوردنی تیل ہے، سیمنٹ ہے، آئرن ہے، اس کے علاوہ الیکٹرانک کی بہت سے آئٹم ہیں جن کی کوالٹی کو کنٹرول کرنا اس ادارے کا کام ہے، لیکن یہاں اربوں کھربوں روپے کی کرپشن ہونے کی وجہ سے
ان ادارے میں موجود ہے، اور یہ ادارہ جو ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں بھی اس ادارے کو ISO سے نکالا گیا تھا، اور ایک مرتبہ پھر امکان یہی ہے کہ اس کو نکالا جائے گا۔ تو 166 صنعتوں کی جو آئٹم ہیں ان کی اس ادارے پر ذمہ داری ہے، جو یہ ادارہ پوری نہیں کر پا رہا ہے۔ اب اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ساؤتھ، اس میں جو زون ہے ہمارے ملک میں، اس میں ایک علاقہ ہے ساؤتھ کا، ساؤتھ میں پورا سندھ اور بلوچستان ہے، اور اس بلوچستان اور سندھ کے جو ہمارے بعض ذمہ داران ہیں، ان میں ایک آپریشنل ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں امتیاز میمن، جو اس کے کرتا دھرتا ہیں۔ پھر اس کے بعد ہیں جناب DD ہیں میاں ساجد بھٹو، اور پھر اس کے بعد ہیں اشرف پالاری، اور اس سے قبل جو اس کی DG ہیں وہ ہیں جناب عصمت گل کھٹک، اور سیکرٹری ہیں رضا بھٹو، اور منسٹر ہیں ان کے خالد مغول صدیقی۔ تو ان تمام لوگوں سے ہم نے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کی کہ ISO کی ممبرشپ ایک مرتبہ پھر کیوں ختم کی جا رہی ہے، تو تمام لوگوں نے فون اٹینڈ کرنا گوارا نہیں کیا، اور ہمیں اس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا، اس وجہ سے ان سے رابطے نہیں ہو سکے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو ناظرین میں اس میں جو کرپشن کی انتہا ہے، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ایک ایسا معذور شخص جس کا نام ہے خوشداس، یہ خوشداس جو ہے، یہ شخص معذور کوٹے پر بھرتی ہوا تھا، اور معذور کوٹے پر بھرتی ہونے والے کو کوئی ذمہ دارانہ پوسٹ نہیں دی جاتی کسی بھی ادارے میں، لیکن اس کو ایک ذمہ دارانہ پوسٹ دی گئی۔ معاف کیجیے گا، اس شخص کی ذمہ دارانہ پوسٹ نے اس سے ارب پتی مبینہ طور پر بنا دیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ARY گولڈ والوں کا بزنس پارٹنر بن چکا ہے۔ اور جب یہ اس ادارے میں نوکری کے لیے آیا تھا تو اس وقت یہ ایک ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل اس کے پاس اس وقت موجود تھی۔ ایک ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پر تشریف لانے والے خوشداس صاحب جو ہیں اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اور ان کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ کو شیئر کروں گا تاکہ یہ تمام کرپشن حکمرانوں تک پہنچ سکے، اور اس میں جو اس ادارے کے افسران کی کرپشن کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں، وہ اس سے جو ہے ہمارے حکمرانوں کو آگاہی ہو، اور اس کو کسی طرح سے اس کرپشن کو روک سکیں۔ پھر ناظرین میں آپ کو اسی ادارے میں موجود ڈائریکٹر امپورٹ اور ایکسپورٹ کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہیں علی بخش سمرو صاحب۔ علی بخش سمرو صاحب جعلی ڈومیسائل پر، بلوچستان کا ایک جعلی ڈومیسائل تھا مبینہ طور پر جس پر یہ بھرتی ہوئے تھے، اور علی بخش سمرو صاحب کے خلاف انہی کے ایک افسر ہیں خالد بابلانی، جو ڈپٹی ایڈمن ہیں، انہوں نے مقدمہ دائر کیا ہوا ہے، اور تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں اس مقدمے کو۔ یہ مقدمہ ابھی تک کورٹ میں موجود ہے۔ مبینہ طور پر علی بخش سمرو صاحب بھی اپنی پوسٹ پر موجود ہیں، اور ڈپٹی ایڈمن خالد بابلانی، جنہوں نے علی بخش سمرو کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا کہ یہ جعلی ڈومیسائل پر بھرتی ہوئے ہیں، ان کے خلاف بھی، ان کے جو ایک اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ خالد بابلانی کے خلاف بھی دائر کیا ہوا ہے۔ وہ بھی اس وقت عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، لیکن اس کے 20 سال ہو گئے، ان کے فیصلے نہیں ہو سکے۔ لیکن ان دونوں افسران نے جو کرپشن کی مثالیں قائم کی ہیں مبینہ طور پر، وہ ادارے میں بالکل موجود ہیں، اور اس ادارے کی وجہ سے، ان دونوں اداروں کی وجہ سے PSQC اور پھر امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو کرپشن ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ تو ان کی تمام جو تفصیلات ہیں وہ میں آئندہ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر، ویکلی، منتھلی اور سالانہ ہمیں ان اداروں کی وجہ سے کس قدر نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو 166 صنعتی یونٹ ہیں، آئٹم کے جو صنعتی یونٹ ہیں ملک بھر میں، جن کی تعداد تقریباً 12,000 بتائی جاتی ہے، ان صنعتی یونٹس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں کرپشن کی کیا صورتحال ہے، کس طرح سے وہاں کوالٹی کنٹرول کی جاتی ہے، اور کس طرح سے وہاں ان کو جو ہے مینٹین کیا جا رہا ہے، تمام تفصیلات میں آئندہ آپ کو ولاگ میں بتاؤں گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر یہ ادارہ، ایک محض یہ ادارہ ہمارا، اس میں اگر یہ کرپشن سے پاک ہوتا تو ممکن تھا، چونکہ ہمارے کراچی جو ہے وہ پاکستان کا معاشی ہب ہے،
اور معاشی ہب میں جس طرح سے بڑے پیمانے پر کرپشن ہے، اگر اس کرپشن کو کنٹرول کر لیا جاتا تو ممکن تھا کہ بے روزگاری میں بھی کوئی جو ہے کمی آ سکتی تھی، اور پھر جو ملک کی جو قرضے ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کی تمام پوری تفصیلات ناظرین میں آپ کو آئندہ ولاگ میں بتا سکوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔